حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی ہو گزرے ہیں۔ عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے امیر بھی ان کے مرید تھے۔ شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں بھی کئی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے شہزادہ دارا شکوہ نے اپنی ایک کتاب میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں اور ان کی کئی کرامتیں بیان کی ہیں۔ ان کا مزار لاہور میں ہے، جہاں ہر سال دھوم دھام سے ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جیسا اور کوئی بزرگ نہیں تھا۔ بے شمار لوگ اپنی مشکلیں حل کرانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مغل حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور اس کے بدن پر بھی ایک دھوتی کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ رقم نظر کے طور پر پیش کی۔ عام طور پر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے، مگر اس روز انہوں نے وہ رقم قبول کر لی۔ اس وقت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی درویش بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے وہ رقم درویشوں میں تقسیم نہیں کی، بلکہ اس مغل کو دے دی اور فرمایا، اس سے گھوڑا خرید کر فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ مغل رقم لے کر چلا گیا تو ایک درویش کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری رقم اس مغل کو دے دی۔ وہ کہنے لگا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ساری رقم ایک ہی شخص کو دی جائے؟ یہاں اور درویش بھی تو بیٹھے ہیں، ہم سب اس کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو یہ شخص اوپر سے درویش بنا پھرتا ہے اور اندر سے کتنا لالچی ہے۔ اس کی کمر میں ایک تھیلی بندی ہے جس میں 122 روپے اور 8 آنے ہیں، اور یہ کمبخت پھر بھی اپنے آپ کو اس رقم کا حقدار سمجھتا ہے جو میں نے اس مغل کو دی ہے۔ دیکھ لینا یہ لالچی درویش اپنا روپیہ ضائع کر بیٹھے گا اور اس روپے کی غم میں اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ درویش حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اٹھ کر نہانے کے لیے ایک غسل خانے میں گیا۔ جب نہانے کے لیے کپڑے اتارے تو تھیلی بھی کمر سے کھول کر ایک طرف رکھ دی۔ جب نہا کر نکلا تو تھیلی وہیں غسل خانے میں بھول آیا۔ تھیلی کسی اور شخص کے ہاتھ لگی اور وہ اسے لے کر چلتا بنا۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی تھیلی کا خیال آیا تو وہ بھاگا بھاگا واپس آیا۔ جب تھیلی وہاں سے نہ پائی تو روتا پیٹتا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی داستان سن کر کہا، میاں تمہاری تھیلی ایک درویش کے پاس ہے جو کشتی میں بیٹھا اور دریا کی سیر کر رہا ہے، جاؤ اس سے اپنی تھیلی لے لو۔ لالچی درویش بھاگا بھاگا ہوا دریا پر پہنچا، دیکھا کہ ایک کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا تھا کہ کشتی کنارے پر آ گئی۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص کشتی سے باہر آیا، ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے چپ چاپ اس درویش کے ہاتھ میں دے دی اور خود واپس کشتی میں جا بیٹھا۔ درویش نے تھیلی لے کر گھر کا راستہ لیا۔ لالچی درویش کو تھیلی تو مل گئی، مگر تھیلی کے گم ہو جانے سے اس کے دل کو جو صدمہ ہوا تھا وہ بیمار ہو گیا اور چند روز بعد اس دنیا سے چل بسا۔ لالچی درویش کے مرنے کے بعد تھیلی کی رقم اس کے 2 خادم آپس میں بانٹنے لگے۔ ایک تیسرے خادم نے جب دیکھا کہ مجھے اس تھیلی کی رقم میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا تو اس نے ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ دونوں خادم زہریلا کھانا کھانے سے مر گئے، مگر وہ تیسرا خادم بھی انہیں زہر دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ اب لالچی درویش کی رقم کی تھیلی کا کوئی مالک نہ تھا، اس لیے وہ رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی گئی، اور یوں لالچی درویش کا مال اس اور اس کے خادموں کے کسی کام کا نہ رہا۔